فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے محترم و محتشم اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ہے استاذ کے حکم کی فرما برداری. تو میں اسی موضوع پہ کچھ ہی وقت عرض کروں گا. حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم کچھ حاصل نہیں کیا، فقط ایک کام کیا ہے کہ میں نے اپنے استاذ کی فرما برداری کی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقییمات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی تشریح میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ استاذ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا برا عمل اور بے ادبی ہے. تو استاذ کے حکم کی فرما برداری یقیناً استاذ کے ادب پر محمول ہے. ادب ہوگا تو حکم کی فرما برداری ہوگی. تو فقیہ الاثر شیخ العرب والعجم حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے تین باتوں کا اس میں پایا جانا ضروری ہے. طالب علم میں جب تین باتیں پائی جائیں گی تو وہی اصل طالب علم کہلوانے کا حقدار ہے. پہلی بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دل و جان سے اپنے استاد کا احترام کرے. دوسری بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت میں اتنا پختہ ہو کہ مستحبات کو بھی فرائض کی طرح ادا کرے. نمبر 3 آپ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی آرائش اور آسائش سب کچھ ترک کر کے فقط سبق میں محنت کرے، سبق میں ہی لگن ہو. اپنی آرائش اور سب کچھ اپنا سکون سب چھوڑ دے، یعنی فقط ایک ہی دھن ہو. قائد اعظم کا وہ ایک جملہ اسے یاد ہو کہ ورک ورک اینڈ ورک، کام کام بس کام، فقط اس کو ایک ہی یاد ہو تو پھر وہ کامیاب طالب علم بن سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کام اور کام پہ ہی عمل کرے اور اگر وہ دن رات محنت کرے اور اگر وہ دن رات ہی محنت کرتا جائے، علم کے واسطے قطع عرض کرے، اپنے آپ کو پگھلائے رکھے، جو بھی کرے، مگر اگر وہ استاذ کا اپنے استاذ کا بے ادب ہوگا تو کچھ نصیب نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. اپنے استاذ کا ادب ضروری ہے. خواہ وہ کچھ بھی کر لے علم حاصل نہیں کر سکتا. خواہ ایک بستی سے دوسری بستی منتقل ہو جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جائے، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ منتقل ہو جائے، ایک شہر سے بلکہ ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ منتقل ہو جائے، ایک کنٹری کا کر جائے، خواہ وہ راؤنڈر آف آل دا ورلڈ ہو جائے، پھر بھی اگر وہ کسی دنیا کے ایک کنارے پر بھی پہنچ جائے پھر بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ استاذ کا فرما بردار نہیں ہوگا. ارے کب علم حاصل کر سکتا ہے؟ طالب علم کے لیے یہ بات ضروری ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا. وہ کیا فرمایا تھا کہ تھے وہ بھی جن کے خدمت استاذ کے عوض دل چاہتا تھا کہ ہدیہ دل پیش کیجیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے استاذ کے سامنے زانوے ترمز بچھا دیتا ہے، طے کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد استاد جو حکم کرے وہ کر گزرے. طالب علم اگر تو طالب علم صحیح معنوں میں بننا چاہتا ہے، اگر تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر نطق ظاہری اور تکلم تو بعید کی بات ہے، لب استاد ابھی تک جنبش میں بھی نہ ہو کہ طالب علم اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. ابھی تک لب استاد جنبش میں بھی نہ ہو، سب کچھ قربان کر ڈالے تو پھر وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور کیونکہ استاذ کا ادب اس لیے ہے کیونکہ طالب علم نوکر ہوتا ہے اور استاذ آقا ہوتا ہے. اور میں فرما برداری کے متعلق صرف ایک واقعہ پیش کروں گا. حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سبق پڑھا رہے ہیں، کلاس میں ہزاروں شاگرد موجود ہیں. آپ نے ایک عجیب حکم دیا. آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک اونٹ پیش کرو. اونٹ پیش کر دیا گیا.
آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو مکان کی چھت پر چڑھاؤ۔ اب سب طالب علم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ کچھ نے سمجھا کہ ویسے ہی استاد صاحب مذاق کر رہے ہیں، کیا اونٹ چھت پر چڑھ سکتا ہے؟ کیا اونٹ ایسے ہی ہم طالب علموں سے چھت پر چڑھ سکتا ہے؟ کچھ نے کہا کہ ویسے ہی استاد صاحب نے فرما دیا ہوگا اور ہم اس پر عمل، جو کام ناممکن ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہاں دو طالب علم ایسے بیٹھے تھے، ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام یوسف تھا۔ انہوں نے کہا جو بات بھی ہے استاد نے فرما دیا۔ وہ چل دیے، اونٹ کو رسیوں میں جکڑنے لگے۔ جب اونٹ کو انہوں نے رسیوں میں جکڑ لیا اور کاندھا دیتے ہیں، کبھی اونٹ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ اونٹ بہت وزنی ہے، وہ ان سے ہل بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آ جاؤ ادھر، آ جاؤ آ جاؤ بس کرو۔ وہ حیران ہوتے ہیں، دوسرے طالب علم بھی حیران ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ کو چھت پہ چڑھنا ناممکن ہے، لیکن میں دیکھ لے رہا تھا میرے استاد ہونے کی حیثیت سے میں جو حکم صادر کر رہا ہوں اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ تو حضرت امام صاحب نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو شاباش دی اور فرمایا کہ میں تو صرف آپ کی فرما برداری چیک کر رہا تھا۔ تو سامعین محترم، اس بات کو گزرے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، وہ جو بیٹھے رہے وہ تو بیٹھے ہی رہے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو اٹھے اور اپنے استاد کی حکم کی فرما برداری میں سرگرداں ہوئے، وہ یوسف اور محمد نہیں رہے بلکہ امام محمد اور امام یوسف بن کر ان کو آج بھی دنیا امام محمد اور امام یوسف کہتی ہے۔ اور اس لیے کہ استاد کا پہلے ادب ضروری ہے، ادب ہوگا تو حکم کی فرما برداری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انا عبد من علمنی حرفا واحدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا، جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا، میں اس کا نوکر ہوں۔ اور ویسے استاذ کی شان باپ سے بھی زیادہ ہے، استاد باپ سے بھی عظیم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، باپ کے سامنے تم اف بھی نہ کرو، والدین کے سامنے۔ وہاں تو اف یعنی کہ جو حکم دیں سرخم کر لو، جو حکم دیں ہمارے ذمہ یہ ہے کہ فرما برداری کرے بس۔ اور جب ان کے والدین کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جب وہ کہیں تو تم اف بھی نہ کرو، تو استاد جو عظیم ہے ان سے کیسے عظیم ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سلطان مدینہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ تین ہیں، پہلا کون ہے؟ من والدہ کا، دوسرا کون ہے؟ من زوجہ کا، تیسرا کون ہے؟ من علمہ کا۔ تیسرا آپ نے آگے فرمایا کہ وَخَيْرُ الْآبَاءِ مَنْ عَلَّمَكَ، حضور نے فرمایا کہ تمہارے تین باپ ہیں، پہلا باپ یہ ہے جو تجھے تیری پیدائش کا سبب بنا، اور دوسرا باپ وہ ہے جس نے تیرے نکاح میں اپنی لڑکی بیاہی، اور تیسرا باپ وہ ہے جس نے تجھے سکھایا۔ آگے فرما رہے ہیں خیر الآبائی من علمک، حضور نے فرمایا کہ ان تمام میں سے بہتر وہ ہے جس نے تجھے پڑھایا۔ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ استاد ہی ہے۔ اگر کوئی وکیل بنتا ہے تو اس کا سبب استاد ہی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی سرجن بنتا ہے تو اس کا استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی مفکر بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی شاعر بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی فلاسفر بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی انجینئر بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی پائلٹ بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی بایولوجسٹ بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی کیمسٹ بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی سائنسدان بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی طبیب بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی ادیب بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی خطیب بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی مصنف بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی مؤلف بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی مؤلف بنتا ہے
تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی مصور بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی مفکر بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی معلم بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی منطقی بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی فلسفی بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی صرفی بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی فلسفی بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے، اگر کوئی نحوی بنتا ہے تو استاد کی بدولت بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف یہ بات نہیں، کیونکہ استاد ہی وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ انسان کو عرفان ذات اور تسخیر کائنات کا حوصلہ بخشتا ہے۔ انسان ہی، استاد ہی ایسی عظیم شخصی ہے کہ والدین بچوں کو زمین پر لاتے ہیں اور استاد ان کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ استاد ہی وہ عظیم شخصیت ہے جو زیور علم سے ناراستہ کرتا ہے۔ استاد ہی وہ ایسی شخصیت ہے جو مولوی میر حسن بن کے اقبال کو علامہ اقبال کے سانچے میں ڈالتا ہے۔ استاد ہی ایسی شخصیت ہے جو آرام پرست کرکس کو شاہین بنا دیتا ہے۔ استاد ہی ایسی شخصیت ہے جو کرکس اور شاہین کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ استاد ہی تو ہے جو شمع علم کا سبب بنتا ہے۔ استاد ہی ہے جو بچے کو استاد بنا دیتا ہے۔ میرا یہ کہنا بھیجا نہیں ہوگا کہ استاد ہی تو ہے جو بندے کو بندہ بنا دیتا ہے۔ استاد ہی تو ہے جو بندے کو بندہ بنا دیتا ہے۔ تو میں اپنی بات کا اختتام انہی اشعار کے ساتھ کروں گا کہ بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، وہ کبھی تحویل نسب کرتے تھے اب تو شاگردوں کا استاذ ادب کرتے ہیں، اب تو شاگردوں کا استاذ ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کہ کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے استاد کے حکم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔